حضرات میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا، ایک روشن کتاب آ گئی۔ میری طرف توجہ کریں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگوں کا جو ہے طبقہ نظر آ رہا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، ہائی اسکول انٹر پاس ہوں گے، ایم بی بی ایس وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ لوگ کیے ہو یا اس میں جو ہے اپلائی کر رہے ہوں، اس کی کوشش کر رہے ہوں۔ جو سوسائٹی کے لوگ، ہماری مسلم نوجوان سنی طبقے کے لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نبی کی محفل پاک کے صدقے میں انہیں دنیا کی اعلیٰ تعلیم سے جو ہے راستہ پیراستہ فرما دے، سب کے مقصدوں کی تکمیل فرما دے۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں اس لیے پڑھی لکھی تھوڑی سی بات کر لو۔ قرآن فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور آیا کتاب آ گئی، نور پہلے ہے کتاب بعد میں ہے، نور کا ذکر پہلے ہے کتاب کا ذکر بعد میں ہے۔ حضرات قرآن کی ترتیب میں بڑی معنویت ہوتی ہے۔ میں آپ سے پوچھوں اگر آپ کو کوئی کتاب پڑھنی ہے، آپ کمرے میں جاؤ، کمرے میں جا کر کے کتاب کھول کے بیٹھ جاؤ، اگر لائٹ آن نہ ہو تو بتاؤ آپ کو کچھ سمجھ میں آئے گا؟ بولیے، کتاب کھولنے سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ بٹن آن کریں ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ روشنی کی ضرورت، کتاب کتنی بھی بڑی موٹی ہو، اس میں حروف کتنے بھی جلی حرفوں میں جو ہے اس کی عبارتیں لکھی، لیکن جب تک روشنی نہیں نہ تو آپ پڑھ پائیں گے نہ تو سمجھ پائیں گے۔ جب تک روشنی آپ کے قریب نہ ہو، اور روشنی سے جتنے ہی زیادہ قریب ہوں گے اتنا ہی زیادہ عبارت سمجھ میں آئے گی، اتنا ہی زیادہ مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ قرآن فرماتا ہے نور پہلے ہے کتاب بعد میں ہے، اور نور سے مراد ہے کیا؟ جب تمام مفسرین کی تفسیروں کا مطالعہ کیا، امام بیضاوی کی عبارت کو دیکھا، امام تفسیر نصفی کی عبارت کو دیکھا، امام مدارک التنزیل کی عبارت کو دیکھا، امام المفسرین امام فخر الدین رازی کی تفسیر کو دیکھا، سب سے آخر میں دیکھا بڑے اچھے بڑے متبرک سچے نبی کے غلام صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ کون ہے؟ نبی کے سچے صحابی کون ہے؟ صحابی کی تفسیر بڑی اعلیٰ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اور وہ بھی ایسی تفسیر حضرت ابن عباس کی، ایسے صحابی جن کے علم و فقاہت کے لیے نبی نے دعا فرمائی۔ میرے نبی بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام میرے لیے دعا فرما دے، نبی نے سینے سے لگا لیا اور اس کے بعد نبی نے دعا فرمائی اللہم یعلمہ الحکمہ، اللہم یعلمہ الحکمہ، اے مولا انہیں حکمت کی تعلیم دے دے، مولا انہیں فقیہ بنا دے، مولا ان کے سینے کو علم نور کا جو ہے خزینہ، ان کے سینے کو علم نور کا مدینہ بنا دے، خزینہ بنا دے۔ جب نبی نے دعا فرمائی ہے، اب بتاؤ پیارے دعائیں قبول ہوگی کہ نہیں؟ دعائیں قبول ہوگی کہ نہیں؟ نبی الانبیاء دعا کر رہے ہیں، بتاؤ دعا قبول ہوگی کہ نہیں؟ ارے دعا تو ایسی قبول ہوتی ہے، ایسی قبول ہوتی ہے کہ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ باد۔ وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں نور سے مراد اس آیت مقدسہ میں پیارے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اب دیکھیے کتاب اور نور یہ تھوڑی سی علمی بات آ گئی، اس لیے شاید آپ لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ میری طرف توجہ کیجئے، میری طرف، میں آنکھ بند کر کے تقریر نہیں کرتا ہوں، میں سب پر نظر رکھتا ہوں کون کیا کر رہا ہے۔ بات سمجھیے تھوڑی سی، انگلش عبارتیں آپ سمجھتے ہیں نا تو تھوڑی دیر کے لیے آپ تفسیر والی عبارت کو سمجھ لیجئے۔ ایسا تفسیر، ایسی تفسیر، ایسا مفسر جو صحابی رسول ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے کہیں ملاقات ہو جائے اور مولانا اس آیت میں نور سے مراد نبی نہیں ہے تو اس کو بتا دینا تیرے باپ کی جاگیر ہے کیا قرآن کی آیت سمجھنا؟ تو نہیں سمجھا قرآن کو سمجھا ہے صحابی رسول نے، اور صحابی کہتے ہیں اس آیت سے مراد نور والی آیت سے مراد نور والے کلمے سے مراد پیارے مصطفیٰ کی ذات۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔
نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت قاری غلام غوث مرزا عبداللہ، نعرہ تکبیر۔ اسی کی جانب اشارہ کرتے ہیں مجدد ملت ماضیہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کیا اشارہ کرتے ہیں؟ شمع دل میں شکات تنا سینہ زجاجہ نور، شمع دل میں شکات تنا سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ سبحان اللہ سبحان اللہ، صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ نبی فرماتے ہیں نور میں نور اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ آؤ چلتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں، ادب آشنا صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں۔ صحابہ کرام حاضر دربار ہیں، آقا ایک بات بتائیے نبی، آقا آپ کا نور کب بنا؟ نبی فرماتے اے جابر سنو سنو، ابھی کائنات کی کوئی چیز نہ بنی تھی، زمین و زمان کا وجود نہیں تھا، شمس و قمر کا وجود نہیں تھا، لوح و قلم کا وجود نہیں تھا، دنیا کی کوئی چیز نہ بنی تھی۔ نبی فرماتے ہیں اے لوگوں سنو سنو، اے میرے صحابہ سنو سنو، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو بنایا۔ کیا مطلب یہ ہے اے صحابہ، ابھی آدم بھی نہ بنے تھے، ابھی نوح بھی نہ بنے تھے، ابھی زکریا بھی نہ بنے تھے، ابھی شیش بھی نہ بنے تھے، کائنات کی کوئی چیز نہیں تھی، لوح و قلم کا وجود نہیں تھا، شمس و قمر کا وجود نہیں تھا، برگ و ثمر کا وجود نہیں تھا، لیکن اے صحابہ تیرے نبی کا نور تھا۔ رب کائنات نے تیرے نبی کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرما کر کے تیرے نبی کے نور سے ساری کائنات کی تخلیق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت خوبصورت۔ تو بات ایک معلوم ہو گئی کہ میرے آقا اس آیت میں نور سے مراد کون ہے؟ میرے آقا۔ تو جب آقا مراد ہے تو جو جتنا نبی سے قریب ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ قرآن کو، بھائی جب آقا نور ہے تو نور سے جو جتنا قریب ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کتاب کو سمجھے گا، ہے کہ نہیں بات؟ تو معلوم ہوا کہ جو جتنا ہی نبی سے قریب ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ قرآن کو سمجھے گا، اور سمجھا ہے صحیح طریقے سے بریلی کے تاجدار امام اہل سنت۔ کسی نے کہا یہ مراد، کسی نے کہا یہ مراد، کسی نے کہا یہ مراد۔ لوگ بولتے مولانا جلسہ جلوس کیوں کرتے؟ میں نے کہا کہ تم کو نہیں سمجھ میں آئے گا اس لیے کہ تمہارے پاس سمجھنے والی روشنی ہے ہی نہیں۔ قرآن نے ترتیب میں بتا دیا، نور مصطفیٰ سے قریب ہو جاؤ تو قرآن بھی سمجھ میں آئے گا، نور مصطفیٰ سے قریب ہو جاؤ تو بخاری بھی سمجھ پاؤ گے، نور مصطفیٰ سے قریب ہو جاؤ تو مسلم بھی سمجھتے ہوئے نظر آؤ گے، مصطفیٰ جان رحمت سے قریب ہو جاؤ ترمذی بھی سمجھ میں آئے گی، ساری کتابیں صحائف ستہ کی سمجھ میں آئیں گی، لیکن جب تک دور رہو گے تمہیں خاک نہ سمجھ میں آئے گا۔ بریلی کے تاجدار مجدد ملت ماضیہ نے جب صحائف ستہ کی کتابوں کو اٹھایا، بخاری کو دیکھا، مسلم کو دیکھا، ترمذی کو دیکھا، ابن ماجہ کو دیکھا، نسائی شریف کو دیکھا، ساری کتابوں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد بریلی کے تاجدار نے دیکھا، تمام احادیث آپ کے سامنے ہیں، حضرت آدم کی فضیلت کو دیکھا، حضرت زکریا کی فضیلت کو دیکھا، حضرت موسیٰ کی فضیلت کو دیکھا، حضرت عیسیٰ کی فضیلت کو دیکھا، حضرت ہود کی فضیلت کو دیکھا، حضرت صالح کی فضیلت کو دیکھا، تمام انبیاء کرام کے رتبہ اور عظمت و مرتبہ کو دیکھا اور سمجھا، لیکن جب نبی کی عظمت کو دیکھا، جب نبی کی فضیلت کو دیکھا تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں اے لوگوں سنو سنو، آدم کی فضیلت اپنی جگہ، زکریا کی فضیلت اپنی جگہ، شیش کی فضیلت اپنی جگہ، نوح کی فضیلت اپنی جگہ، حضرت ہود کی فضیلت اپنی جگہ، موسیٰ کی فضیلت اپنی جگہ، عیسیٰ کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن میرے نبی کی فضیلت دیکھو، نبی کا مرتبہ دیکھو، فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غریبوں کو رضا مجدہ دیجیے کی ہے بے کسوں کا سہارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت انجمن عاشقان اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. تو قرآن نے فرمایا نور و کتاب مبین. تو معلوم ہوا جو نبی سے دور ہوگا نہ تو قرآن سمجھ پائے گا نہ حدیث پاک سمجھ پائے گا. اچھا ایک بات اور سمجھ لیجئے, نبی کی محبت کے ساتھ ساتھ نا حدیث کو سمجھنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے, حدیث پڑھنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے. ایک کتاب پڑھا, پڑھنے کے بعد میں غور و فکر میں پڑ گیا. یا اللہ میرے آقا فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب, جب تک دل حاضر نہ ہو جب تک نماز نہیں ہوتی ہے نا. اچھا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, اچھا جمعہ کے دن ہفتے میں ایک دن سنی مسلمان اسی معاملے میں پیچھے, نماز میں سب سے پیچھے, بقیہ سب میں آگے. خواجہ کی چھٹی میں بھی آگے, 11ویں شریف کی محفل میں بھی آگے, 12ویں شریف کی محفل میں بھی آگے, امام حسین کی سبیل میں بھی آگے, سب میں آگے. مگر نماز میں سب سے سنی عوام کا معاملہ یہ ہے, سب سے پیچھے نماز میں. بات صحیح ہے. اچھا جب جمعہ گئے بھی تو کچھ لوگوں کو میں نے تو یہ دیکھا جب امام صاحب منبر پر کھڑے ہو کے خطبہ پڑھنے کے لیے دوڑے گئے, جگہ کہیں نہیں ملی تو سوچا چپل ہٹا کر کے بتائیے ہفتے میں گئے وہ بھی جگہ صحیح نہ ملی. فجر کی نماز گئی, 4 رکعت سنت گئی, خطبہ ہو رہا ہے. جب پہنچے اے مسلمانوں, اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں, اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرو, تعلیمات اعلیٰ حضرت کو اپناؤ. خالی مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا. تمہارے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ اسی وقت لگانے سے فائدہ مند ہوگا جب اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کر لو گے. اچھا پہنچے ایک دم اخیر میں تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہی چپل پہنا اٹھ کر کے, ہفتے میں گئے بھی تو صرف 2 رکعت. بتائیے کیا حال ہوگا ایسے مسلمانوں کا. پیارے نبی سے محبت کرتے ہو نا تو نبی کی محبت میں نبی کے دیوانوں جب بازار ہو مسجد میں وضو بنا کر کے گھر سے ارادہ کر کے نکل جاؤ, سارا خیال گھر پہ چھوڑ دو, دکان کا خیال گھر پہ چھوڑو, مکان کا خیال گھر پہ چھوڑو, مارکیٹ کا خیال گھر پہ چھوڑو, کھیت کھلیان کا خیال گھر پہ چھوڑو, ساری چیزوں کا خیال گھر پہ چھوڑ دو, موبائل بھی چھوڑ دو. اب چلو مسجد کی طرف, اللہ کی یاد کے لیے چلے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے چلے ہو. پیارے اللہ دیکھ رہا ہے میرا بندہ میری بارگاہ میں سر جھکانے چلا ہے تو ساری چیزوں کو چھوڑ آیا ہے. رب کائنات کا کرم ہوگا, تمہارے گھر کو بھی آباد کر دے گا, تمہاری دکان کو بھی آباد کر دے گا, تمہارے مکان اور کھیت کھلیان. تو نماز پڑھو کہ دل بالکل حاضر ہو. حدیث شریف سے مولانا لا صلاۃ الا بحضور القلب. ہم حکم کو نہیں دے سکتے, اس لیے خلاف ادب ہے. آپ کی مرضی ہے, آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں. بہرحال دیکھیے آقا فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب, جب تک دل حاضر نہ ہو جب تک نماز. بہت سارے لوگ نماز میں جاتے ہیں, نیت تو بعد میں آپ پیچھے سے امام کی, دل مارکیٹ میں پیچھے سے امام کی, دل گھر میں مکان میں پیچھے سے. میرا دھان بارش زیادہ ہو گئی, دھان تو سڑ رہا ہے, اس کا کچھ انتظام کیا جائے. امام پیچھے سے امام کے, ابھی جانا ہے مارکیٹ سے کچھ لانا ہے, پیچھے سے امام کے. ارے امام صاحب نے آج شاید سنت کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, پیچھے سے امام کے. امام صاحب کو نفل پڑھنے سے پہلے چلے جاتے ہیں حجرے میں, پیچھے سے امام کے تو کھڑے ہیں لیکن دنیا بھر کے خیالات عالمی کو حالت نماز میں آ رہے ہیں. یاد رکھنا پیارے یہ نماز نہیں ہے, نماز وہ نماز ہے. مولا علی سے پوچھو, مولا کائنات کے پیر میں تیر لگ گئی. صحابہ سوچتے ہیں کہ تیر کو نکال لیا جائے ایک جنگ کے موقع پر, لیکن جیسے ہاتھ لگاتے ہیں مولا علی چیخ پڑتے ہیں شدت درد سے. اللہ اکبر, چیخ پڑتے ہیں شدت درد سے. کسی صحابی نے کہا مولا علی کو مت چھیڑو, جب نماز میں چلا جائے تو نکال لینا, جب نماز میں جائے تو نکال لینا. مولا علی نماز کا وقت ہوا, نماز میں گئے, نیت باندھی, کھینچ لیا تیر کو. مولا علی کو پتہ ہی نہیں چلا, مصلی پر خون ہی خون بہ رہا ہے. نماز سے فارغ ہوئے, لوگوں نے کہا حضور آخر یہ خون کہاں سے ہے؟ آپ نے کہا مجھے نہیں پتہ چلا کیا ہوا. لوگوں نے کہا حضور آپ نماز میں گئے, ہم نے تیر کو نکال لیا. مولا کائنات نے فرمایا ارے سنو علی جب نیت باندھ لیتا ہے تو دنیا کی کسی چیز کا خیال نہیں آتا, صرف اور صرف اپنے رب کا خیال ہوتا ہے. مولا کا سجدہ ہوتا ہے عبادت خدا. نعرہ تکبیر
نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد، حضرت علامہ قاری غلام غوث میرا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد۔ ایک لمبی حدیث ہے میرے سرکار کی جسے حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حدیث جبرائیل کے نام سے ایک حدیث بڑی لمبی ہے، تھوڑے سے کلمہ سن لیجئے تبرکن تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ مچل کے بول لیجئے سبحان اللہ، مچل کے بولیے یا رسول اللہ۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات یوم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله تعالی علیہ وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا۔ حدیث ہے حضرت علامہ ماشاءاللہ ان کے علمی فیضان سے آپ حضرات مالا مال ہوتے رہے۔ لمبی حدیث ہے، بتانے کا جو مقصد ہے میں نے اس حدیث کو کیوں پیش کیا ہے حضرات دیکھیے۔ اب یہیں سے ایک عقیدہ اور سمجھ میں آ جائے گا، جو لوگ کہتے ہیں یا کہتے ہیں نبی نور ہے نور، لیکن 63 سال نبی مکہ مدینہ ملا کر کے نبی کونین ظاہری حیات میں رہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، چل رہے ہیں، نبی کے پاس تو ہاتھ ہمارے پاس تو ہاتھ، نبی کے پاس تو پاؤں ہمارے پاس تو پاؤں، نبی کے پاس تو آنکھیں ہمارے پاس تو آنکھیں، تو 63 سال رہے نبی کونین، کہتے ہو کہ نبی نور ہے، اگر نور ہوتے تو 63 سال مکہ مدینے میں کیسے رہتے؟ اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ لباس دیکھ کر کے کسی کی ظاہری کیفیت کو دیکھ کر کے کسی کے اوپر حکم شرع حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ ٹھیک، بلبل سدرا حضرت عمر بن خطاب کا بیان ہے کہ ایک دن ہم لوگ نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آ گیا، ایک آدمی آ گیا، بالکل سفید لباس، وائٹ، صاف ستھرا، بال بالکل کالے شاندار، کنگھی کیے ہوئے بال، لیکن ان پر سفر کے کچھ آثار نہیں، ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ کہیں دور سے آ رہے ہیں۔ آدمی جب دور سے آتا ہے تو میلا کچیلا لباس ہوتا ہے نا، گرد و غبار میں سنا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں سفر کے تقاضے سے متعلق ہوتی ہیں، لیکن ان کے اوپر کچھ آثار سفر نہ تھے اور نہ ہی مدینہ شریف کے رہنے والے تھے۔ ہم لوگ تعجب میں پڑ گئے آخر میں ہیں کون؟ نہ تو دور سے آنے کا کوئی اثر ان پر دکھ رہا ہے، نہ ہی مدینہ شریف کے ہیں، یہ ہیں کون؟ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کہ آقا کی بارگاہ میں آئے، جب نبی کی بارگاہ میں آ گئے تو آقا کے زانو سے اپنے زانو کو ملا کر کے ہم اور آپ جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں ویسے نبی کے سامنے بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ، بارگاہ رسول کا ادب دیکھو۔ یہ بے ادب کہتا ہے کہ نبی کے لیے قیام تعظیمی شرک۔ صحابہ کرام دیکھو حالت نماز میں بلبل سدرا جیسے نماز میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں نا، بلبل سدرا بالکل اسی حالت میں نبی کے سامنے آ کر کے بیٹھ گئے اور صحابہ کو ادب سکھا رہے ہیں نبی کی بارگاہ۔ اب وہ آئے بیٹھ گئے آقا کی بارگاہ میں، سوال کرے آقا اسلام کیا ہے، آقا ایمان کیا ہے، آقا احسان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ۔ اے صحابہ کے مجمع میں جب بلبل سدرا نے سوال کیا، آنے والے نے سوال کیا، نبی نے فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ عبادت ایسی کرو کہ گویا کہ خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ خیال کر لو فَإِنَّهُ يَرَاكِ، کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے کہ کس کا خیال نماز میں ہے، کس کا خیال مکان میں ہے، کس کا خیال دکان میں ہے، رب دیکھ رہا ہے۔ حضرات بات بازار سمجھ میں آ گئی، نماز اس طریقے سے پڑھو دل حاضر ہو، دل کی حضوری کے بغیر نماز نہیں۔ اب جب بات آ گئی حدیث جبریل کی تو
اس بات کی میں وضاحت کر دوں کہ جب بات پوری ہو گئی بلبل سدرا کرتے ہیں آقا ایمان کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے، آقا احسان کیا چیز ہے، آقا قیامت کب آئے گی، آقا قیامت کی نشانیاں بتائیے، سارے سوالات کر کے چلے گئے، نبی کونین جواب دیتے ہوئے چلے گئے، جب واپس چلے گئے تو میرے آقا فرماتے ہیں اتدری من السائل یا عمر، اے عمر کیا تو نے جانا سوال کرنے والا کون تھا؟ اب جملہ سنیے حضرت عمر فاروق اعظم، قلت اللہ ورسولہ عالم، حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ اس لیے سنی مسلمانوں کسی معاملے میں یہ کہنا کہ بھئی اللہ اس کا رسول جانے، یہ شرک و بدعت نہیں ہے بلکہ صحابہ کی سنت ہے۔ اس کا رسول جانے، اللہ جانتا ہے اور اس کے بتانے سے رسول قائل۔ اچھا اب یہ بلبل سدرا رہے، سوال کا جواب دے کر کے چلے گئے، اب یہ ساری بات جب فائنل ہو گئی، کنفرم ہو گئی کہ وہ آنے والا کوئی اور نہیں تھا، آقا فرماتے ہیں وہ بلبل سدرا جبریل امین تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ حضرات آپ بتاؤ بلبل سدرا لباس بشر، بلبل سدرا لباس بال بھی ہے، ہونٹ بھی ہے، ناک بھی ہے، کان بھی ہے، پیر بھی ہے، سب، لیکن بتاؤ بلبل سدرا کو کیا کہو گے؟ بلبل سدرا نوری ہے کہ خاکی؟ پیر بھی ہے، نبی کی بارگاہ کی عظمت تو دیکھیے، نبی کا مقام تو ملاحظہ فرمائیے، بلبل سدرا سب کے پاس آتے رہے جاتے رہے، آدم کے پاس آئے گئے، حضرت نوح کے پاس آئے گئے، وحی الہی لاتے رہے جاتے رہے، لیکن کسی کے پاس 10 مرتبہ، کسی کے پاس 20 مرتبہ، کسی کے پاس 30 مرتبہ، کسی کے پاس 50 مرتبہ، لیکن میرے نبی کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ۔ سبحان اللہ۔ کون آئے بلبل سدرا؟ سید الملائکہ، 24,000 مرتبہ۔ کیلکولیٹر لے کر کے ناپیے، تولیے، وزن کیجئے، اندازہ لگائیے، 24,000 مرتبہ نبی کی بارگاہ میں آنے کا معاملہ یہ تھا۔ فجر کی نماز دیکھو تو بعد دیکھو بلبل سدرا بارگاہ رسول میں، ظہر کے بعد بارگاہ رسول میں، عصر کے بعد بارگاہ رسول میں، مغرب کے بعد بارگاہ رسول میں، وہی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لا رہے ہیں جا رہے ہیں۔ عالم تصور میں پوچھ لیا بلبل سدرا ایک بات یہ بتاؤ، تمہارا مقام اتنا بلند ہے، مقام سدرا تمہاری جو ہے تختس، تمہاری جو ہے بیٹھنے کی جگہ مقام سدرا ہے، تمہارا مقام سدرا ہے، لیکن جب دیکھو جب مدینے میں، جب دیکھو جب مدینے میں، جب دیکھو جب مدینے میں، جب دیکھو جب ایسا کیوں؟ تو بلبل سدرا نے کہا یار مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، بار بار آنے کی وجہ بتا دو۔ کہا بتا دو، کہا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مدینہ میں بار بار 24,000 مرتبہ آنے کی وجہ یہ ہے، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو مدینہ کی گلیوں میں دیکھا۔ استاذ زمان فرماتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں جبریل سدرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نہیں، جبریل سدرا چھوڑ کر نبی کی عظمت دیکھو، نبی کے بارگاہ کا مقام دیکھو، نبی کونین کی عظمت سے ملاحظہ فرماؤ۔ آقا کریم کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ آئے، لیکن 24,000 مرتبہ آنے والے بلبل سدرا کو کوئی بھی منحوس کہے گا کہ وہ بشر ہے، بشر کوئی کہے گا بشر، لیکن کسی نے انہیں بشر نہیں کہا۔ ارے سنو کان کھول کر کے، 24,000 مرتبہ لباس بشر میں نبی کی بارگاہ میں آنے والے بلبل سدرا جب نوری ہے، نوری تو جس نبی بلبل سدرا کو جس نبی کے نور کے صدقے میں جو ہے نورانیت ملی ہے، وہ ہمارا نبی اگرچہ 63 سال ظاہری حیات کے ساتھ رہا، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ رب کا کرم ہے، رب کا احسان ہے، سراپا نور کو لباس بشر میں بھیج۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھا تو وہی بریلی کے تاجدار نہیں، اسی لیے تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ارے ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں آپ کی جب کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں آپ کی جب کہاں. حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. عاشق رسول بن جاؤ، میدان محشر کا نقشہ ہوگا. ڈر تھا کہ سیاہ کی سزا، اب ہوگی یاروں سے جزا، کہ ان کی رحمت میں صدا یہ بھی نہیں. بات کو مکمل کر دوں حضرت، بات کو مکمل کر دوں. میرے نبی نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، جب تک دل حاضر نہ ہو نماز. اس حدیث کو اتفاق سے ایک پان کے کھوکھے پر پان بیچنے والا 40 دن کے چلے پر گیا، گھر میں پیسہ دیا، بد مذہبوں نے کیے 20,000 رکھ دو، 40 دن کے چلے پر چلو، پورے مہینے پان بیچو گے تو 40,000 نہیں کما پاؤ گے. کہا بھیا موقع اچھی چیز ہے، بغیر محنت کے 40-20,000 روپیہ ملا. ٹھیک، ایمان اور عقیدہ لوگ روپے دولت کے بس بیچ رہے ہیں مسلمانوں، لیکن اعلیٰ حضرت کا ماننے والا کبھی ہوتا ہے اور دولت کے بس اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا. یہ بتا دو ہم بک چکے ہیں، سن لو ایک مرتبہ بازار مصطفیٰ میں ہر دم نہیں بکیں گے ہم ہیں بریلی. ٹھیک، وہ جب آیا 40 دن کے چلے سے حضرت، تو اس نے اس حدیث کو کیا پتا کہیں سن لیا کہ پڑھ لیا. میری طرف توجہ کیجئے، یہ سب بارے حضرت میں بھی اس سے کیا ہوتا ہے. ٹھیک، اس حدیث کو پڑھا، اب پڑھنے کے بعد اس نے کہا یار یہ تو حدیث شریف ہے، لا صلاۃ الا بحضور القلب. بڑا کاف جسے آپ کہتے بڑا کاف نا، تو اس کا معنی ہوتا ہے دل، اور چھوٹا کاف سے جو قلبن ہے، یہ علامہ شمسا صاحب بتائیں گے اس کا معنی ہے کتا. پڑھا تو تھا نہیں، پان کے کھوکے پر پان بیچتا. اس نے سمجھا یار یہ تو حدیث ہے کہ جب تک کتا سامنے نہ ہو نماز نہیں ہوتی ہے. معاذ اللہ. دیکھ رہے ہیں حدیث کیسے سمجھتا ہے. اب وہ بازار گیا تیار ہو کر کے روپیہ جیب میں رکھا، کہا بھائی میں اہل حدیث ہوں، حدیث تو مانوں گا، لیکن حدیث میں کچھ اور ہے، سمجھ کچھ اور. بازار میں گیا، کتا خریدا، خوب بڑا شاندار ہے، خرید کے لایا. لانے کے بعد جب اذان ہوئی وضو بنا کے مصلی پر گیا تو سامنے کتے کو ایک کھوٹے میں باندھ، سامنے باندھنے کے بعد نماز پڑھ رہا. اس کی بیوی حیران، استجابی کیا ہے، تو استجاب کے عالم میں اس کی بیوی نے سوال کیا، بولا ہے جی پاگل ہو گیا کیا؟ جب تک چلے پر نہیں گیا تھا، جب تک بغیر سامنے کتا نہیں وضو بنا کر کے مصلی پہ نماز پڑھتا تھا، چلے سے لوٹ گیا، لگ رہا پاگل ہو گیا، آپ کو سامنے کتا باندھ کے نماز پڑھتا. سب سے پہلے اعتراض کرنے والی بیوی نے کہا کہ بتائیے کیا کام کر رہا ہے. کہہ رہے تجھے کیا پتا، چلے میں گیا تھا نا، وہاں ایک حدیث مولانا لوگوں نے بتائی ہے. بولے کون سی حدیث؟ کہا یہی حدیث، جب تک سامنے کتا نہ ہو جب تک نماز. بیوی نے کہا ایسی بھی کوئی حدیث تو ہو نہیں سکتی ہے، گھر کی بیوی ہے، لیکن بات نہیں مانا. اب یہ بات آہستہ آہستہ پورے محلے میں پھیل گئی. ایک عالم صاحب آگے سنی، انہوں نے کہا بھائی کیا بات ہے، تیرے تعلق سے ایسی سی باتیں سنی جا رہی ہے. کہا کیا ہوا مولانا، ہم اہل حدیث اہل سنت نہیں ہیں، ہم حدیث کی مانتے ہیں. مولانا نے کہا ذرا حدیث تو لکھا دے. جب حدیث کو دکھایا، حدیث پڑھ کے سنائی. مولانا سنی عالم دین نے بتایا یار تو نے حدیث کو سمجھا نہیں ہے، حدیث کا مطلب نہیں سمجھا، حدیث کا لفظ نہیں سمجھا، حدیث کے کلمے کو نہیں سمجھا. آقا نے فرمایا قلب وہ بڑے قاف والا ہے. مولانا ہم نے سمجھا ہے، تم نے نہیں سمجھا ہے. کہا ہم نے سمجھا، تم نے نہیں سمجھا. کہا کیا بھائی میں نہیں سمجھا، اتنی بڑی بات بول رہے ہو. کہا مولانا میں نے حدیث کو سمجھ لیا ہے. کہا کیا سمجھے ہو؟ کہا وہ بڑے قاف والا، بڑے وہ نقطے والا کا بڑا قاف ہے قلب حدیث شریف میں. کہا بڑا قاف ہے اسی لیے تو بڑا کتا خرید کر لایا ہوں. نبی کا عشق نور و کتاب مبین، نور مصطفیٰ سے دور ہوا، نبی سے دور ہوا تو حدیث کیا سمجھے گا؟ سمجھے گا نہیں سمجھے گا. قرآن نے ضابطہ بتا دیا، کتاب کو سمجھنا ہے، حدیث کو سمجھنا ہے. نور کے قریب آؤ، نور سے مراد مصطفیٰ ہے. جو جتنا قریب ہوگا مصطفیٰ سے اتنا ہی زیادہ قرآن کو سمجھے گا، اتنا ہی زیادہ حدیث کو سمجھے گا. بے عشق نبی پڑھتے ہیں جو لوگ بخاری، جو لوگ بخاری.
بخاری مسلم کی بات مت مان لینا، دیکھ لینا یہ نبی سے دور ہے کہ نہیں، اگر دور ہے نبی سے تو کہے بخاری میں ہے، سمجھ جاؤ یہ نبی سے دور ہے تو بخاری کی حدیث کو سمجھے گا کیا؟ بے عشق نبی پڑھتے ہیں جو لوگ بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتا۔ قد جاءکم من اللہ، اس لیے ایمان عقیدہ محفوظ رکھیے، نماز کی پابندی کیجئے، نبی کے دیوانوں، نبی کے غلاموں، میرے نبی کی جب ولادت بسعادت ہوئی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ، میرے آقا کی جب ولادت بسعادت ہوئی حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں میرے آقا جب پیدا ہوئے تو میرے جسم سے ایسا نور نکلا، ایسا نور نکلا، ایسا نور نکلا کہ ملک شام کے سارے محلات کو میں نے دیکھ لیا، ملک شام کے۔ اور آگے بیان فرماتی ہیں کہ میرے آقا کی جب ولادت بسعادت ہوئی تو میرے بیٹے محمد بن عبداللہ سب سے پہلے سجدے میں چلے گئے۔ سبحان اللہ، نبی سجدے میں بغیر پیدائش ہوتے ہی نبی سجدے میں، اور جب سجدے میں گئے نا تو پیارے آقا کہہ رہے رب حبل امتی، رب حبل امتی، رب حبل امتی، رب حبل امتی، رب حبل امتی۔ میرے نبی پیدا ہوتے ہی ہم غلاموں کو یاد کر رہے ہیں۔ اب جب نبی یاد کر رہے ہیں پیدا ہوتے ہی تو نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی نے جو فرمایا اس فرمان کو بھی ہم یاد کریں، نبی کے سجدوں کو یاد کریں، نبی کی عبادت کو یاد کریں، نبی کے رکوع کو یاد کریں، نبی کے خاجے کو یاد کریں، نبی کے طریقے عبادت کو یاد کریں اور نبی کے سچے غلام بنیں۔ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھری آئی کبیر کار میں رب حبل امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، جلسے اہل سنت زندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔